پیارے دوستو، آپ نے کبھی صحرا دیکھا ہے؟ کتنا ویران اور سنسان ہوتا ہے۔ نہ درخت، نہ سایہ، نہ پھل، نہ پانی، صرف ریت ہی ریت۔ سوچیں کہ اگر ایسے میں ہمیں وہاں اکیلا چھوڑ دیا جائے تو کیا ہو؟ پھر کھانا اور پانی بھی ختم ہو جائے تو کیا ہو؟ نہ کوئی سواری، نہ کوئی سہارا۔ ہوگا نا مشکل؟ آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں۔ آج سے بہت سال پہلے ایک چھوٹے سے بچے اور اس کی امی کو اس کے ابو ایسے ہی ایک صحرا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ کھانا پینا ختم ہو گیا۔ بچہ بھوک اور پیاس سے رونے لگا۔ اس کی امی بہت پریشان ہوئیں۔ قریب ہی ایک پہاڑی تھی۔ بھاگی بھاگی اس پر چڑھی اور ادھر ادھر دیکھا کہ شاید مدد کی کوئی صورت نظر آ جائے، مگر دور دور تک کچھ نہ تھا۔ قریب ہی ایک اور پہاڑی تھی۔ وہ دوڑی دوڑی اس پر گئیں، پھر بھی کچھ نظر نہ آیا۔ بچہ روئے جا رہا تھا، لہٰذا وہ بے چین ہو کر پھر پہلی پہاڑی پر آئیں۔ پھر کچھ نظر نہ آیا تو اس امید پر کہ شاید دوسری طرف سے کوئی گزر رہا ہو، پھر دوسری پہاڑی پر چلی گئیں۔ سوچئے کتنا مشکل وقت ہوگا۔ ایک طرف تو بچے کی جان پر بنی ہوئی ہے، دوسری طرف کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا، اور یوں پہاڑی پر بے چینی سے اترنا چڑھنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ان کا ایک تیسرا ساتھی بھی تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے حکم پر بچے کے ابو انہیں وہاں چھوڑ کر گئے تھے، اور اکیلا نہیں بلکہ اس تیسرے ساتھی کے حوالے کر کے گئے تھے۔ یہ اس کی طرف سے ایک امتحان تھا، اور وہ کامیاب ہوئے۔ جب ماں پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگا چکی تو دیکھا کہ بچے کے پاؤں کے پاس سے پانی ابل رہا ہے، اور اتنی تیزی سے بہہ رہا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ماں نے کہا زم زم، یعنی تھم جا تھم جا، تو پانی ٹھہر گیا، اور دونوں نے اس سے اپنی پیاس بجھائی۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بچہ تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کے ماں باپ حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ تیسرا ساتھی ان کا، ہمارا اور پوری کائنات کا رب اللہ تھا۔ وہ ہمارے ساتھ بھی ہر وقت ہوتا ہے، ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم بھی اس کے دیے گئے امتحانوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا حکم ماننا چاہیے۔ پھر وہ ہماری بھی ایسی جگہ سے مدد کرے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ پیارے ساتھیوں، ہم اسکول میں پہلی کلاس کا امتحان پاس کرتے ہیں تو دوسری کلاس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر دوسری کلاس کا امتحان تھوڑا اور مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور مشکل امتحان ہوا۔ اللہ نے انہیں خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ اگر ہمیں اللہ کا حکم ہو کہ اپنے ابو کا گلا چھری سے کاٹ دینا ہے تو کیا یہ کام آسان ہوگا؟ یا ابو یہ کہیں کہ بیٹا مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم ہے، جیسے بقرہ عید میں بکرا ذبح کرتے ہیں، تو کیا ہم تیار ہوں گے؟ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے یہ بات کہی تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے گھر سے بہت دور لے جا کر انہیں لٹایا اور گلے پر چھری پھیر دی۔ لیکن یہ تو امتحان تھا، لہذا حضرت اسماعیل کو کچھ نہ ہوا، اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیج دیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ اس واقعے کی یاد میں ہم بقرہ عید مناتے ہیں، اور قربانی کے جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا گھر بنائیں جہاں لوگ اس کی عبادت کریں۔ فرشتوں نے انہیں وہ جگہ دکھا دی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ اسی جگہ پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ اللہ کا گھر تعمیر کیا، جسے ہم کعبہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اس گھر کی تعمیر کے لیے ایک خصوصی پتھر بھیجا جو اونچا ہوتا جاتا تھا اور لفٹ کا کام دے رہا تھا۔ حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو گئے، حضرت اسماعیل انہیں پتھر پکڑاتے جاتے اور وہ اس کو لگاتے جاتے۔ یہ عظیم کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس کام کو ان سے قبول فرمائے، اور اس پر توبہ بھی کرتے جا رہے تھے۔ آئیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام والی دعا ہم بھی مل کر پڑھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے یہ کوشش قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، وہاں پانی کا کنواں بھی موجود تھا۔ لوگ دور دور سے آنے لگے، کچھ لوگ حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہاں آباد بھی ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جگہ ایک بستی کی صورت اختیار کر گئی جس کا نام مکہ تھا۔ سال ہا سال گزر گئے اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات بھول گئے۔ پھر مکہ پر قبضے کے لیے لڑائیاں ہونے لگیں، اور اسی میں زمزم کا کنواں بہت سی چیزیں بھر کر بند کر دیا گیا۔ لوگ کعبہ میں عبادت کرنے آتے
مگر انہیں پانی کے لیے بہت مشکلات اٹھانی پڑتی۔ مکہ والے دور دراز سے پانی لے کر آیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی پانی کا مشکیزہ یا بالٹی اٹھائی ہے؟ کتنی بھاری ہوتی ہے، صحرا میں اسے اٹھا کر دور تک لانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ اس وقت مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب تھے۔ وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ پانی کا مسئلہ کیسے حل ہو۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ساتھ ہی وہ جگہ بھی دکھا دی گئی جہاں کھدائی کرنی تھی۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، حارث بن عبد المطلب۔ صبح انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور کھدال لے کر خواب میں بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر کھدائی شروع کر دی۔ سخت محنت کے بعد وہاں سے خزانہ نکلنا شروع ہو گیا۔ تلواریں، زرہیں اور سونے کے بنے ہوئے دوران مزید کھدائی کے بعد پانی بھی نمودار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے زور سے ایک نعرہ اللہ اکبر لگایا۔ نعرہ سن کر قریش وہاں جمع ہو گئے۔ جب انہوں نے کنواں دیکھا اور کنویں سے پانی کا فوارہ ابلتے دیکھا تو کہنے لگے، عبد المطلب، یہ تو ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے اس کنویں کی ملکیت میں ہمیں بھی شریک کرو۔ عبد المطلب کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور بولے، اس پر صرف میرا حق ہے، یہ کنواں خاص طور پر مجھ کو دیا گیا ہے، تم میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ قریش نے ان کی ایک نہ مانی اور اچھا خاصا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اس وقت سوائے ان کے بیٹے حضرت حارث بن عبد المطلب کے کسی نے ان کی حمایت نہیں کی، مگر بعد میں حالات کچھ ایسے ہوئے کہ باقی لوگوں نے خود ہی حضرت عبد المطلب کو حق مان لیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے اکیلے پان کو دیکھتے ہوئے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے دیے اور وہ ان کی زندگی میں جوان ہو گئے تو ایک کو وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ دوستو، ہم بھی اپنے کسی نیک کام کے پورا ہونے کے لیے نظر مان سکتے ہیں، اور صرف ایسی بات کہنی چاہیے جو ہم بعد میں پوری بھی کر سکیں۔